بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کے بعد سفیان منشا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنا عنوان بیان کریں۔ سفیان منشا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. سامعین محترم، دین اسلام کا تصور قرآن و حدیث کے بغیر محال ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح حدیث مبارکہ کو ماننا اور اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اور یہ حدیث قرآن کریم کی تشریح اور اس کے اصول کی توضیح اور اجمال کی تفصیل ہے۔ قرآن مجید بھی آپ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور قیاس امت اور اجماع وغیرہ بھی آپ علیہ السلام کے ارشاد ہی کی وجہ سے معتبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جو شخص اپنی زندگی کا معیار قرآن و حدیث کے اوپر تھام لے تو وہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حاضرین محترم، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے اس دور کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ جو آپ علیہ السلام کی حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واقیموا الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے۔ اب نماز کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل ہمیں حدیث سے ملتی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ اب زکوٰۃ کیا ہے، اس کی مکمل تفصیل ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ لیکن اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے کسی باطل عقیدے کی وجہ سے کسی حدیث کا انکار کرے تو گویا کہ وہ آپ علیہ السلام کے فرمان کا انکار کرتا ہے، اور جو آپ علیہ السلام کے فرمان کا انکار کرے گویا کہ وہ قرآن کا انکاری ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یتفرقوا بین اللہ ورسلہ۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے حدیث کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ کہہ کر حدیث کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فعلیکم بسنتی، کہ تم پر میری سنت لازم ہے، یہ کہہ کر حدیث کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا خذوا عنی مناسککم کہہ کر حدیث کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ اگر چاہتے ہو کہ ہدایت یافتہ ہو تو قرآن و حدیث کو تھامنا ہوگا، یہ کہہ کر حدیث کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر حدیث کی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ کہہ کر حدیث کی اہمیت کو بیان کیا، وما نہاکم عنہ فانتہوا کہہ کر حدیث کی اہمیت کو بیان کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما ینطق عن الہویٰ کہہ کر حدیث کی اہمیت کو بیان کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب الرسالہ کے اندر اس آیت قرآنی وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ کے بارے میں رکھتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد آپ علیہ السلام کی احادیث ہے، اور آپ علیہ اللہ رب العالمین نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح حدیث مبارکہ کی اہمیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہاں پر ذکر سے مراد قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں۔ سامعین محترم، یہ تو ہے اہمیت حدیث۔ اب چلتے ہیں کتابت حدیث کی طرف۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حدثکم حدیثا فاحفظوا، یہاں پر کتابت حدیث کا فرمایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اکتب فواللہ ما یخرج منی الا الحق۔ اسی طرح ایک صحابی رسول نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر شکایت کی اے اللہ کے رسول میں حدیث کو بھول جاتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا استعن بیمینک واوما بیدہ لخط۔ آپ علیہ السلام نے حدیث کے لکھنے کی طرف اشارہ کیا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے تھے اور اللہ کے پیغمبر ہمیں حدیث بیان کرتے تھے اور ہم حدیث کو بعد میں دہراتے تھے یہاں تک کہ وہ ہمارا دل کے اندر نقش ہو جاتی تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.